السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ طے ہوا تھا بنگلور کی سرزمین میں 19 اگست 2024 کو۔ یہ تقریباً 5 گھنٹے تک یہ مناظرہ چلا اور 5 گھنٹے تک جو کچھ بھی ہوا اس کا خلاصہ میں آج کی ویڈیو میں مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ 5 گھنٹے کی ویڈیو جو ہے ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، بلکہ 1 ہفتہ سے زائد کا عرصہ بھی گزر گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس مناظرہ کا ٹاپک کیا تھا۔ دراصل مولائی اور رافضی فرقہ بہت ہی زور و شور سے اپنا فن اور اپنا سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن و طعن کرتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ منافق کہتے ہیں، اور مناظرہ کا عنوان بھی یہی تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ منافق ہیں۔ یہ دعویٰ تھا رافضی اور مولائی کی طرف سے۔ ہمارے علماء اہل سنت کی طرف سے مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ اور مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، اور فریق مخالف کی طرف سے جو رافضی اور مولائی ہیں، ان میں سے ایک قاری احمد حسن اور دوسرے جو تھے مولانا نور العین مصباحی، جن سے مصباحی کا ٹائٹل چھین لیا گیا اور ان کی سند منسوخ ہو گئی ہے۔ پچھلے ہی دن اشرفیہ مبارک پور سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو صحابہ کرام بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، وہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لاحقہ نہ لگائیں اور ان کی سند منسوخ کی جاتی ہے۔ تو خیر، یہ دونوں حضرات یعنی قاری احمد حسن اور مولانا نور العین، یہ دونوں فریق مخالف کی طرف سے بحیثیت متکلم وہاں پر موجود تھے، اور ہمارے علماء اہل سنت کی طرف سے مفتی اختر حسین صاحب قبلہ اور مفتی شہزاد صاحب قبلہ، یہ دونوں حضرات ہمارے اکابر علماء کرام میں سے ہیں، اور یہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس جو منعقد ہوئی تھی وہ مناظرہ کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے وہ مجلس منعقد ہوئی تھی، جو کہ وہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے جو مجلس منعقد ہوئی تھی اسی میں ہی رافضی اور مولائی فرقے والوں کو یعنی قاری احمد حسن اور یہ مولوی نور العین کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ بھاگتے ہوئے دونوں نظر آئے، اور دوبارہ اسی میں ہی ان کو جو ہے بہت ہی زبردست شکست ہوئی اور دوبارہ وہ نظر نہیں آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شروعات یہاں سے ہوئی کہ جو شرائط مناظرہ ہیں، تو شرائط مناظرہ میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی جو قاری احمد حسن نے ہی لکھ کر کے دیا تھا کہ مناظرہ عالمانہ طریقے پر ہوگا، یعنی عامیانہ طریقے پر نہیں ہوگا، یعنی دونوں ہی طرف عالم ہونا چاہیے، اور یہی مناظرہ کے اصول ہیں کہ دونوں ہی طرف کے مناظر متکلم ہم پلہ ہوں، دونوں ہی کے پاس علمی لیاقت برابر کے ہوں، یعنی کوئی ایک طرف عالم اور دوسری طرف اگر جاہل ہو تو پھر مناظرہ وہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ نے یہ سوال کیا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کس جماعت سے ہیں، تو جواب دیا اہل سنت و جماعت سے۔ پھر پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، اس کی سند آپ دکھا دیجئے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ آپ کس مستند دارالعلوم سے فارغ ہیں۔ اگر آپ عالم ہیں تو عالم کی سند آپ پیش کر دیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ بھی عالم ہیں، پھر آپ سے عالمانہ طریقے سے مناظرہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی کہ جب تم سے جاہل مخاطب ہوں تو ان سے بحث نہ کرو، بلکہ ان کو کہو کہ تم پر سلامتی ہو، ان سے جھگڑا مت کرو، اور عالم اگر ہیں تو پھر ان سے مناظرہ کیا جاتا ہے، اور اگر جاہل ہیں تو ان سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں انہوں نے سوال کیا، علماء اہل سنت کی طرف سے سوال ہوا، لیکن وہ بار بار بھاگتا ہوا نظر آیا،
پہلے تو بہت ہی زیادہ ادھر ادھر بات کو کھینچ کر کے لے کے جانے کی کوشش کی، 2.25 گھنٹے تک اسی بات پر بحث چلی، اور وہ قاری احمد حسن امروہی جو بات کو ٹالتا ہوا نظر آیا اور اپنی سند نہیں دکھانا چاہتا تھا، جب زبردست پکڑ ہوئی علماء اہل سنت کی طرف سے، اور وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے عوام میں سے، ان لوگوں نے بھی جب زور ڈالا، تب جا کر کے بھیا انہوں نے قاری احمد حسن نے ایک سند دکھائی۔ اب وہ ویڈیو آپ دیکھیے۔ آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے، کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا، اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے۔ اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب، آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلومہ کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھے رہیں۔ یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے۔ اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں۔ ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے سند دکھائی، بمشکل میں 5 گھنٹے کے مناظرہ کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری ویڈیو میں آپ کو 5 گھنٹہ کی ویڈیو تو دکھا نہیں سکتا، بات لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں مختصر جو ہے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو بمشکل جب 2 گھنٹے کے بعد اس نے یہ سند پیش کی کہ یہ میری عالمیت کی سند ہے، تب پتا چلا کہ یہ کوئی عالمیت کی سند نہیں ہے، بلکہ سرکاری یونیورسٹی میں اردو میں اس نے جو ڈپلومہ کیا تھا، وہ ڈپلومہ کی سند جو ہے مفتی صاحب کو پیش کیا اور کہا کہ یہ میری عالمیت کی سند ہے۔ اس پر بھی مفتی صاحب نے جب پکڑ کی تو پھر جو ہے اب جب وہ عالم ہے ہی نہیں، ڈپلومہ کیا ہوا ہے، تو پھر وہ صرف قاری ہیں اور حافظ ہیں اور عالم نہیں ہیں، تو پھر دونوں طرف ہم پلہ نہیں ہوئے، اور جب ہم پلہ نہیں ہوئے تو مناظرہ کس بات کا؟ تو یہیں پر اس کی پکڑ ہو گئی۔ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ نے جب اس کو پڑھنے کو کہا قاری حسن کو، تو اس نے بغل میں بیٹھے مولانا نور العین کو سے پوچھا کہ علی پر زبر ہے یا پیش ہے؟ سنیے آپ۔ یہ آپ نے میرے پاس ان حضرات کے ذریعے پہنچایا، آپ نے ان کو دیا، مجھے دیا۔ اب تو یہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہیں صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے، تو ماشاءاللہ ان کے ذریعے مجھے مل گئی۔ آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں، لیکن جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے۔ ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دے اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں۔ ٹھیک، چلیے یہ لیجئے، چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں۔ اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو بات آگے بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔
آپ نے سن لیا، جس کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ مبتدا پر زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے، وہ ایک اتنے بڑے عالم سے مناظرہ کرنے چلا۔ پھر اخیر میں جو ہے مولوی نور العین کو متکلم کی حیثیت سے رکھا گیا، اور جب یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ مصباحی ہیں، یعنی مصباحی تھے، الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہیں، لیکن چونکہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اسی لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اعلان کے مطابق اس سے بھی اشرفیہ کی سند منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہ اس کو جو ہے مصباحی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دیکھیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی کرامت دیکھیے کہ جس شخص سے، جس مصباحی سے مصباحیت کا ٹائٹل، مصباحی کا لاحقہ چھین لیا جاتا ہے، جس کی سند منسوخ ہو جاتی ہے، اس سے علم بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جو ہے مناظرہ کی اس ویڈیو میں آپ جیتا جاگتا ثبوت دے سکتے ہیں کہ جب یہ بات کرنے لگا متکلم کی حیثیت سے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے بلکہ یہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کی زبان ہمیشہ لڑکھڑاتی رہی، صحیح سے یہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، سب سے پہلے تو یہ دونوں قرآن اور حدیث سے نیچے ہی نہیں ہٹ رہے تھے کہ کوئی بھی سوال کرتا تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہی ان کو چاہیے، جبکہ ان دونوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم اہل سنت ہی سے ہیں، دوسرے فقہ سے، دوسری جماعت سے نہیں ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت سے جب آپ ہیں تو علماء اہل سنت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب آپ اہل سنت سے ہیں تو آپ کو تو اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہیں ان کو تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک 4 چیزوں سے دلیلیں دی جاتی ہیں، یعنی کہ شریعت کے احکام 4 چیزوں سے جاری ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرے حدیث، اور تیسرے اجماع امت، اور چوتھا جو ہے قیاس ہے۔ تو آپ صرف اگر قرآن اور حدیث سے ہی جواب مانگیں گے تو پھر یا آپ یہ کہیے کہ ہم اہل سنت سے نہیں ہیں، اور اگر اہل سنت سے ہیں تو آپ کو اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقیدہ پر آپ کو یقین بھی رکھنا ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کو دلائل بھی مانگنا ہے کہ قرآن میں جو چیز نہ ملے حدیث میں ڈھونڈو، حدیث میں نہ ملے تو اجماع امت سے دیکھو، اجماع امت میں بھی نہ ملے تو قیاس سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بیچارے، ان کے پاس عقل ہی کہاں ہے، اور آ گئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ پھر کئی جگہ کئی بار یہ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آئے، تو پھر علماء اہل سنت میں سے مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ نے یہ پکڑ کی کہ بھائی جب آپ بخاری شریف سے حوالہ دے رہے ہیں اور آئے ہیں مناظرہ اس بات پر کرنے کے لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منافق ہیں معاذ اللہ، تو آپ کو بخاری شریف کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ بخاری شریف کے لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بخاری شریف میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر ایک باب باندھا ہے، ان کے فضائل و مناقب کو بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ تو جو امام بخاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو مانتے ہوں، ان کو صحابی مانتے ہوں، ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوں، تو آپ کے نزدیک ان کی کتاب کیسے معتبر ہو گئی؟ تو آپ کو کوئی حق یہ نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان کی کتاب کا حوالہ دیں۔ خلاصہ یہ ہے المختصر، میں آپ کو بتا دوں کہ پھر ان روافظ اور مولائیوں کو بہت زبردست شکست ہوئی، اور پھر یہ کبھی جو ہے منہ دکھانے کے پہلے بھی لائق نہیں تھے اور اب بھی لائق نہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو میں بتا دوں کہ اس نے، قاری احمد حسن نے، جو اپنا سرٹیفکیٹ، اپنی سند یہ کہہ کر کے دکھایا کہ یہ میری عالمیت کی سند ہے، اور اسی سند کے بدولت میں نے 150 مناظرہ، بلکہ اس سے بھی زائد میں نے مناظرہ کیا ہے۔ تو یہ ڈپلومہ کی سند لے کر کے یہ مناظرہ کرتا، مناظرہ بھی کس سے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، ابھی سے اس کو 19 اگست کے بعد ہی سے لوگ اس کو جان رہے ہیں، جبکہ اس کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے کہ اس کے اندر رافضیت اور مولائیت بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ 150 مناظرہ کس سے کیا ہے، نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جاہلوں ہی سے کیا ہوگا، ایسے لوگوں ہی سے مناظرہ کیا ہوگا جو ہمارے اکابر علماء میں سے نہ ہو، یا پھر کسی جو ہے بچے سے، یا پھر کسی
طلباء سے کیا ہوگا اور اسی کو اس نے مناظرہ کا نام دے دیا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم ہے یعنی ڈپلومہ والا علم ہے ایسے ہی لوگوں سے اس نے مناظرہ بھی کیا ہوگا۔ تو وہ 50 مناظرہ کہاں ہے یہ بھی دکھائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ رافضی لوگ جو لعن و طعن کرتے ہیں اور ان کو منافق کہتے ہیں اور ان سے بغض حسد رکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ کاتب وحی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وحی کو لکھنے کا حکم دیتے اور بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھتے تھے۔ تو جو کاتب وحی ہوں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب بنا، اپنے جو ہے کاتب وحی بنایا، اور وہ خود جو ہے صحابی تھے، تمام صحابہ کرام ان کی عظمت کو ماننے والے، تمام ائمہ مجتہدین ان کی عظمت بیان کرنے والے، اور تمام اسلاف اعظام ان کو صحابی تسلیم کرنے والے، تو آج کے یہ رافضی جن کے پاس جو ہے عالمیت کی سند نہیں ہے، صرف ڈپلومہ کی سند لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منافق ثابت کرنے چلا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی حرمت پر جو حملہ کرے گا انشاءاللہ الرحمن ہمارے علماء کرام ان کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور ہر صحابی جنتی ہیں، اور جو کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی اسی پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ایک لیٹر پیڈ جس کا میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جاری ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو لوگ مصباحی ہیں لیکن کسی بھی صحابی رسول کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرتے ہیں، اس لیٹر پیڈ میں الجامعۃ الاشرفیہ کے لیٹر پیڈ میں وہ بیان ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، خاص کر اگر وہ اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لاحقہ لگاتا ہے، اگرچہ وہ الجامعۃ الاشرفیہ کا فارغ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہے، انحراف کرتا ہے، تو اس کی سند منسوخ کی جاتی ہے اور اس کو اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا ٹائٹل لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس مناظرہ میں کیا ہوا۔ وہ مناظرہ، اس مناظرہ میں اس مولائی اور رافضی لوگوں کو زبردست شکست ہوئی تھی اور علماء اہل سنت کو فتح مبین نصیب ہوئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے رافضیوں کو اسی طرح ہر جگہ ذلیل اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے اور ان کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام علماء اہل سنت کو جو علماء اہل سنت اس مناظرہ میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم تمام لوگوں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔